جب کسی لڑکی کو دعا دینے کا موقع ملے تو چھپکے سے اچھے نصیب کی دعا دے دیا کریں، کیونکہ نصیب ہی تو ہے جس کے ہاتھوں ذہین سے ذہین، خوبصورت سے خوبصورت، حتیٰ کہ خوبصورت بھی مات کھا جاتا ہے۔ اولاد کے لیے والدین سب دیکھ سکتے ہیں ماں سوائے نصیب کے، اور ڈر بھی تو اسی سے لگتا ہے نا۔ مجھے لگتا ہے یہ ایک غلط نظریہ ہے کہ اگر پڑھ لکھ جائیں، ڈاکٹر، انجینئر، بی ایس، ایم ایس سی، پی ایچ ڈی یا کوئی بھی اور اعلیٰ دنیاوی ڈگری آپ کے پاس ہے تو اچھا نیک قدر کرنے والا زوج آپ کا نصیب ہے۔ میں نے کتنی ہی ایسی لڑکیاں دیکھی ہیں جو ماشاء اللہ بہت پڑھی لکھی، خوبصورت اور خوبصورت بھی ہوتی ہیں، مگر ایک داغ ان کے شفاف کردار کو میلا کر دیتا ہے، اور وہ داغ ہے طلاق۔ معاشرہ کتنا ہی باشعور کیوں نہ ہو جائے، طلاق کا داغ ایسا داغ ہے جسے کوئی بھی سمجھنے کو تیار نہیں۔ طلاق یافتہ ہر ایک کے لیے جیسے اچھوت ہو جاتی ہے، اور آج کے دور میں اس فتنے کو بڑھتے ہی ہر ماں باپ کو اپنی بیٹی رخصت کرتے یہ ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں حالات موسم بدلتے ہی کس طرف کا رخ کر جائیں، کہ کہیں لڑکی غلط تو کہیں قصور لڑکے کا نکل آتا ہے۔ اور طلاق کا یہ عمل تو شیطان کا سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ میاں بیوی کے مابین جدائی ڈالنے سے وہ خوش ہوتا ہے، تو بس اللہ کی پناہ مانگا کریں، ایسے فتنوں سے نیک زوج کو دعاؤں میں مانگا کریں، وہ نصیب بنانے والا رب ہے، اس سے مانگا کریں اپنا اچھا نصیب، کیونکہ خود کے حق میں دعا کرنے کا یہ حق تو آپ کو رب العالمین نے خود دیا ہے۔ اس سے ان آزمائشوں سے بچنے کی پناہ مانگا کریں جن کا بوجھ آپ اٹھا نہیں سکتے۔ نصیب بنانے والا بلا شبہ الرحمن ہے، وہ آپ کے لیے برا نہیں چاہتا، بس کبھی آپ پر صبر کی آزمائش ڈال دیتا ہے تاکہ آپ کی جنت کے مقام کو بہترین کر سکے۔ ہم مسلمان بہت کمزور ہیں، نیکیاں کر کے بھی ان میں کبھی حسد کا کیڑا لگا دیتے ہیں تو کبھی ریاکاری کا، اس لیے وہ رب ہم پر ایسی آزمائش ڈالتا ہے تاکہ ہم اپنے اعمال نامے کو نیکیوں سے مزید بڑھا سکیں، کیونکہ بلا شبہ نصیب کی آزمائش تو بڑی سخت آزمائش ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہر بیٹی اور بیٹے کو نیک صالح زوج عطا فرمائے۔